پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم فیملی لائف پہ بات کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فرمانبردار نہیں ہیں، وہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں نافرمان ہوتے ہیں؟ تو اس کی اصل مین وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف اور ناچاکی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میاں بیوی اس نیت سے ایک دوسرے سے محبت کریں کہ جب اللہ کی خاطر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جنت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی باہمی محبت ایک خوش باش پرسکون گھرانے کی بنیاد ہے۔ آپس کی محبت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور یہی شیطان پر باری ہے، شیطان کی ناکامی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا ہے۔ بچے کو والدہ کی فرمانبرداری سکھائے اور والدہ والد کی، اس سے وہ دونوں کا ادب کرے گا۔ دوسری صورت میں اگر والد اور والدہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کریں گے تو وہ دونوں کا ادب نہیں کرے گا اور اپنی آخرت کا نقصان کر لے گا۔ بچے کو اگر کسی غلطی میں ملوث دیکھیں تو اسے فوراً نہ ٹوکیں اور نہ ہی سخت رد عمل دیں، بلکہ 2 نفل پڑھ کر دعا میں اللہ سے بچے کی اصلاح کا درست طریقہ طلب کریں۔ 13 سے 19 برس کے درمیان بچے کو دوست بنا کر رکھیں، ایسا دوست جو بلا جھجک اپنی ہر پریشانی، ہر الجھن آپ سے شیئر کر سکے۔ چھوٹے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ سے دور رکھنے کے لیے خود اس کا کم استعمال کریں اور اسے ساتھ باہر پارک وغیرہ میں لے جائیں، وقت دیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اور اگر کبھی وہ ٹی وی یا موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگرانی میں دیکھیں۔ بچوں کو فرضی قصے کہانیاں نہ سنائیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قصے سنائیں تاکہ اپنے حقیقی رول ماڈل کو پہچانیں۔ بچے کو اگر کسی چیز سے منع کر دیا ہے اور اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے تو ضد کرنے پر اسے کبھی وہ چیز نہ دیں۔ یاد رکھیں اگر ایک بار ضد پوری کر لی تو بچہ ہمیشہ وہی طریقہ اپنائے گا، اس چیز کو آپ کی کمزوری بنا لے گا۔ جو اصول قائم کیا ہو اس پر مضبوطی سے عمل کریں اور ضد کرنے پر بھی بات ماننے کی بجائے بچے کو پیار محبت سے طریقے سے سمجھائیں۔ بچوں کو شروع دن سے حیا کی تعلیم دیں۔ چھوٹے بچے کو بھی کسی کے سامنے بے لباس ہونے کی اجازت نہ دیں اور ستر کو ڈھانپ کر رکھنے کی پریکٹس کروائیں۔ سنت لباس کی عادت ڈالیں۔ گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر تعلیم کے حلقے لگائیں جس میں حدیث کے ذریعے فضائل سن کر بچوں کو اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ بہت بابرکت حلقے ہیں۔ برکت سے گھروں کو اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں اور شیاطین چلے جاتے ہیں۔ اب مجالس کی وجہ سے اللہ ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ بچوں کے دوست ان کی صحبت کا خصوصی جائزہ لیں، ان کی دوستی کیسے بچوں سے اس پر خاص نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے دوستوں سے ملاقات کرتے رہیں۔ جب بچے کے کسی غلطی پر غصہ آئے تو یہ سوچ لیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں اپنے لیے کیسا سلوک پسند کروں گا۔ لوگ میری غلطی پر مجھے سزا دیں یا معاف کر دیں، سب سے بڑھ کر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قصور معاف فرما دیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ خصوصاً بچوں کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ زینب آپا اس موقع پر ہر بار ایک مثال دیا کرتی ہیں کہ فرض کریں آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، سب کچھ تیار ہے، گھر صاف ہے، آپ کے بچے نے اچانک سجی ہوئی سویٹ ڈش کی سرونگ ڈش کو گرا کر توڑ دیا ہے اور سارا کچن گندا ہو گیا ہے، سویٹ ڈش بھی ضائع ہو گئی ہے۔ تو ایسے وقت پر بچہ خود اس قدر خوفزدہ اور شرمندہ ہے کہ یہی شرمندگی اس کی سزا کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اسے ڈانٹ کے یا سزا دیں گے تو نقصان کی بھرائی تو نہیں ہوگی، ایسا نقصان کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے بچہ معافی بھی مانگے گا، تو اس کو اٹھائے میں مدد بھی کرے گا اور آئندہ محتاط بھی رہے گا اور لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا بھی سیکھے گا۔ گھروں میں محبت کا نسخہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلایا جائے۔ یہ نسخہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، جب بھی سامنے آئیں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ کسی کے گھر جا کر آرائشی چیزوں سے متاثر ہو کر واپس آ کر اپنا بجٹ یا گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ توازن سے چلیں، سادگی اختیار کریں اور چیزوں کی نمائش یا مقابلے بازی کا حصہ نہ بنیں۔ گھر کے ہر کام میں عمل میں اللہ کی رضا کی نیت سامنے رکھنے سے ہر کام آسان ہوگا، نیت کا اجر بھی ملے گا۔ سب سے اہم عمل مشورہ کا عمل ہے۔ مشورہ کے لفظ سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
اسی طرز پر گھروں میں بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس قدر بابرکت عمل ہے کہ اس سے اللہ دلوں کو جوڑتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسے مشورہ ٹائم کہہ لیا جائے یا فیملی سیٹنگ پکار لیا جائے۔ سب گھر والے روزانہ مقررہ وقت پر اکٹھے ہو کر اپنے دن بھر کے کاموں کی مختصر کارگزاری اور کل کے دن کے لیے مشورہ کریں کہ اگلے دن کون سے اہم کام ہیں، سب سے پوچھا جائے اور کسی کا کیا پلان ہے۔ اس طرح سے سب کے ذہن میں ایک واضح خاکہ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کے کاموں کا مشورہ ہو کہ کہاں کمی آ رہی ہے اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بچے بڑے سب ہر بات میں اپنا اپنا مشورہ سامنے رکھیں۔ اگلے دن گھر کے حدیث حلقے کا وقت، کھانے کا وقت سب طے کر لیا جائے تاکہ سب اپنے کام کو اس وقت تک ختم کر لیں۔ گھر کا روزانہ کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی خاتون خانہ، بچے، مرد حضرات اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اپنے مسائل روٹین ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بنا ڈسکس کیے دوسرے ہمارے ذہن کے حساب سے چلیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر فرد یہی سوچتا ہے۔ تو جب مل کر ڈسکس کیا جاتا ہے تو کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کی سوچ اور مسائل تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا گھر میں کوئی اہم چیز خراب ہو گئی ہے، خاتون خانہ گھر آتے ہی یہ چیز شوہر کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ اپنی کسی الجھن میں اور منع کر دے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ دونوں یہ سوچیں گے کہ دوسرے کو ہمارا ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں۔ اس کی بجائے جب باہمی مشورہ کیا جائے تو بیوی اس چیز کے متعلق ضرور بیان کرے اور شوہر یہ بتائے کہ آج فلاں اہم مصروفیت ہے یا بجٹ میں گنجائش نہیں تو جتنی جلدی ممکن ہوا فلاں وقت ہم خرید لیں گے۔ تو اس سے دونوں کے ایک دوسرے کے ذہن اور مسائل تک رسائی ہو گئی اور منفی تاثر بھی نہ ہوا۔ بچوں کی بھی کوئی فرمائش ہو اور اسے پورا کرنا ممکن ہو تو پورا کر دیا جائے اور اگر ممکن نہ ہو تو مناسب طریقے سے انہیں مکمل سمجھا دیا جائے۔ اگر ایسے ہی ڈیلی بیس پر آپ روزانہ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ کی پرسکون زندگی گزرے گی اور بچوں کے مائنڈ پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔